وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جس حدیث شریف کی تلاوت فرمائی ہے، یہ حدیث پیغمبر اکرم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی نقل کی گئی ہے، جس میں پیغمبر اکرم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان سے تم تمسک رکھو گے، ان سے وابستگی رکھو گے، ان سے قربت رکھو گے، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر ایک ساتھ آئیں گے. تو یہ حدیث پیغمبر اکرم کی تمام امت مسلمہ کے نزدیک ثابت ہے، اور اس حدیث میں پیغمبر اکرم ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سامان بتا رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، ہم اس حدیث کا اگر تجزیہ کریں، اس حدیث پر اگر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر اکرم کے آخری زمانے کی حدیث ہے، یعنی وہ زمانہ جو پیغمبر اکرم کا اس دنیا میں آخری سال تھا، اس سال کی یہ حدیث معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. یہاں پیغمبر اکرم نے لفظ تارکن کو استعمال کیا ہے. ترکا یعنی چھوڑنا، جیسے ارث کے معاملات میں ذکر ہوتا ہے ترکے کا، تو ترکہ کب تقسیم کیا جاتا ہے؟ جب اس کا مالک اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب وہ ترکہ کہلاتا ہے. اگر وہ دنیا میں موجود ہو تو جو اس کی ملکیت ہے اسے کوئی ترکہ نہیں کہتا، اس کا مال کہتے ہیں، اس کی ملکیت کہتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ لفظ ترکہ کب کہا جاتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی ملکیت جو یہاں موجود ہو وہ ترکہ کہلاتی ہے. تو یہاں لفظ ترکہ ذکر ہوتا ہے اس کے معاملات میں. یہاں پیغمبر اکرم بھی لفظ تارکن کہہ رہے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر اکرم کے آخری زمانے کی حدیث ہے. جس زمانے میں پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، چلے جانے والے ہیں، تب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب مثال سے واضح کروں، مثلا ہم کسی کے گھر گئے چند روز کے لیے اور ہم نے وہاں کچھ کتابیں لے کر گئی، تو اگر ہم وہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو اور انہیں کوئی تحفہ دینا ہو
کوئی ہدایت کی چیز دینی ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو کتاب ہے میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی چھوڑنا بتاتا ہے کہ اب یہ دوبارہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ تارکون کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا پیغمبر اکرم جنہیں ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، جنہیں ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں، انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بنا کر نہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر بنا کر جا رہے ہوتے تو یہاں پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے انی جاعلن فی الارض، انی جاعلن کہتے یا کہتے انی فاعلن، کہ میں تمہارے درمیان بنانے والا ہوں یا میں تمہارے درمیان چھوڑنے عمل کرنے والا ہوں۔ لیکن پیغمبر اکرم نے یہاں بنانے کا بھی لفظ ذکر نہیں کیا، اور یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے وہ ہے تارکون کا، یعنی معلوم ہوا یہ بنانے کا حق اور اختیار پیغمبر اکرم کو بھی نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی یہ پہلی چیز ہو گئی کہ پیغمبر اکرم یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ بنانے کا حق خداوند عالم کو ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ میں بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو معلوم ہوا بنانے کا حق پیغمبر کو بھی نہیں ہے، تو ہم امتی کسی کو خلیفہ کیسے بنا سکتے ہیں جب یہ حق خود پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دوسری چیز جو دوسرا نقطہ ہے اس حدیث کا کہ پیغمبر اکرم یہ حدیث کن لوگوں کے درمیان بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم جب بیان کر رہے تھے تو وہاں پیغمبر اکرم کے سامنے کون کون افراد موجود تھے، کون کون سی شخصیتیں وہاں موجود تھی جن کے سامنے یہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے؟ تو وہاں 3 شخصیتیں موجود تھی۔ کون سی شخصیتیں ہیں؟ ایک خود ائمہ اہل بیت ہے، یعنی مولائے کائنات موجود ہے، جناب فاطمہ الزہرا موجود ہے، امام حسن علیہ السلام موجود ہے، امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ یہ ہے ائمہ اہل بیت، یہ ایک شخصیت موجود ہے۔ دوسری شخصیت کون ہے؟ ازواج پیغمبر، یعنی جنہیں ہم ام المومنین کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنی مائیں مانتے ہیں، وہ وہاں موجود ہے پیغمبر کے سامنے، ان کے سامنے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ ام المومنین بھی موجود ہے، تمام ازواج رسول وہ موجود ہے، اور ائمہ اہل بیت موجود ہے۔ اور تیسری شخصیت کون ہے؟ اصحاب پیغمبر، صحابی رسول، یہ بھی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی ان 3 شخصیتوں کے درمیان حدیث بیان ہو رہی ہے، اور پیغمبر اکرم صرف ان 3 شخصیتوں کے درمیان بیان نہیں کر رہے ہیں، 3 شخصیتوں کے درمیان بیان کرنے کے علاوہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ تو اب معلوم ہوا یہ جو 3 شخصیتیں ہیں ان میں کس کے لیے یہ حدیث ثابت آتی ہے، پیغمبر اکرم کسے نصیحت کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر اکرم کسے ہدایت پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پہلی شخصیت ہے ذات اہل بیت۔ تو خود ذات اہل بیت کا تذکرہ حدیث میں ہو رہا ہے۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اہل بیت جو ہے وہ ہدایت دینے والے ہیں، انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث سے خارج ہو گئے، حدیث سے باہر ہو گئے۔ اب جو 2 شخصیتیں ہیں
ان کے لیے یہ حدیث صادق آتی ہے کہ اگر تم میرے بعد ہدایت یافتہ رہنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، تو تم قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا۔ اگر قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو میرے بعد گمراہ ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب چاہے وہ ازواج رسول ہو یا اصحاب رسول ہو، چاہے کوئی ہو، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت کے علاوہ، رسول کے علاوہ یہاں دوسری کوئی معصوم شخصیت نہیں ہے، اور جو معصوم نہیں ہے اس میں گناہ کا شائبہ پایا جاتا ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اصحاب کو بھی ضرورت ہے تمسک اختیار کرنے کی، ازواج کو بھی ضرورت ہے تمسک اختیار کرنے کی۔ وہ حدیث جو بیان کر دیتے ہیں کہ اصحاب ستاروں کے مانند ہے، کسی بھی ایک صحابی کا دامن پکڑ لو نجات پا جاؤ گے، تو عزیزان گرامی، صحابی معیار صحابیت ہے یا کیا ہے؟ ہم معیار کس کو قرار دیں؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی یہ اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھتا ہو، اٹھتا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی، یعنی پیغمبر کے ساتھ بیٹھنے والا، پیغمبر کے ساتھ اٹھنے والا، وہ ہو گیا صحابی، یعنی پیغمبر اکرم کا دوست۔ جو پیغمبر اکرم کا دوست ہو، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، جو بھی پیغمبر اکرم کا دوست ہو اس کا دامن پکڑ لو نجات پا جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، ہم دوستی کیسے ثابت کریں گے؟ جیسے میں اپنا دوست کسی کو بیان کرنا چاہوں تو آپ کیسے مانیں گے کہ وہ میرا دوست ہے؟ جب میں آپ سے کہوں کہ وہ میرا دوست ہے تب آپ مانو گے کہ وہ میرا دوست ہے۔ لیکن اگر فلاں شخص کہے کہ میں ان کا دوست ہوں، تو جب تک آپ مجھ سے تصدیق نہیں کر لیں گے کہ فلاں شخص کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا دوست ہے، کیا واقعاً وہ آپ کا دوست ہے؟ اگر میں منع کر دوں تو آپ اسے میرا دوست نہیں مانیں گے، اور میں اگر تصدیق کر دوں تو آپ کو ماننا ہوگا کہ وہ میرا دوست ہے۔ تو اب ہم یہاں پیغمبر اکرم کا دوست کسے مانیں؟ جسے امت نے دوست کہا انہیں ہم دوست مانیں، یا پیغمبر اکرم جنہیں اپنا دوست کہے ہم انہیں دوست مانیں؟ تو یہاں اگر ہم صحابیت کو معیار بھی مانیں تو ہمیں ان دوستوں کو ڈھونڈنا ہوگا، ان صحابیوں کو ڈھونڈنا ہوگا جنہیں واقعاً پیغمبر اکرم نے اپنا دوست کہا ہے۔ اگر صحابیت معیار ہوتی تو خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ منافقون کو نازل نہ کرتا، جو کہ منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، تو انہی اصحاب کے بارے میں تو پورا سورہ منافقون نازل ہو گیا کہ ہر کوئی جو پیغمبر کی صحبت میں آ کر بیٹھ جائے وہ صحابی نہیں ہوا کرتے۔ جب بیٹھتے ہیں پیغمبر اکرم کے پاس تو ان کی تعریف کرتے ہیں، جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان کی برائی کرتے ہیں، جنہیں قرآن مجید نے منافق کہا ہے۔ تو اب ہم دوستی کیسے مانیں؟ کسے پیغمبر اکرم کا دوست مانیں؟ تو عزیزان گرامی، خود پیغمبر اکرم نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کون میرا دوست ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی دوستی کا معیار بتایا ہے۔ پہلا دوست وہ جو اللہ کا دوست ہوگا، جو اللہ سے دوستی رکھے وہ پیغمبر کا دوست۔ اللہ وہ ذات حق ہے، یعنی جو حق کے ساتھ ہو جائے وہ پیغمبر کا دوست ہو جائے گا، جو حق کے ساتھ ہو جائے وہ پیغمبر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی مال حق والحق مع علی، اللہم ادر الحق مع ویس مدارا، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ رہے ہو۔ تو معلوم ہوا پہلی دوستی کا معیار پیغمبر اکرم نے حق کو بتایا ہے۔ اب جو بھی حق کے ساتھ ہے وہ پیغمبر کا دوست ہے، جو حق کے ساتھ نہیں ہے وہ پیغمبر کا دوست نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب دوسری کسوٹی معیار کی، صحابیت کو پرکھنے کی،
صحابیت کو دیکھنے کی، اور یہی حق ہے۔ جو حق کے ساتھ آ گیا وہ پیغمبر کا دوست ہے، اور جو حق کے مقابل میں آ جائے وہ پیغمبر کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ مولائے کائنات کے مقابل کون کون آیا ہے۔ جنگ جمل میں کون علی علیہ السلام کے مقابل میں آیا تھا؟ تو اگر جو علی کے مقابل آ جائے، مولائے کائنات کے مقابل آ جائے، ان کے خلاف کھڑا ہو جائے، وہ پیغمبر کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، اور جو دوست ہو نہیں سکتا وہ ہدایت دے نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ یعنی دوسرا معیار اور کسوٹی کسے بنایا؟ اپنی دختر نیک اختر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو۔ یعنی جس سے جناب فاطمہ زہرا راضی ہو جائے گی اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر کسی سے جناب سیدہ ناراض ہو جائے تو وہ صحابی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے تاریخ میں کہ جناب سیدہ کن کن لوگوں سے ناراض اس دنیا سے گزری ہے۔ تو جس سے جناب سیدہ ناراض ہو گئی وہ بھی رسول اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب تیسرا معیار اور کسوٹی کسے بنایا پیغمبر اکرم نے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ و بغض اللہ من بغض حسینہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدایا تو اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، خدایا تو اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے ذات اہل بیت کو دوستی اور دشمنی کا معیار قرار دیا ہے۔ اگر ہمیں کسی کو پرکھنا ہے کہ یہ صحابی رسول ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لو کہ یہ اہل بیت سے دوستی رکھتے ہیں یا نہیں، یہ اہل بیت کے دوست ہے یا نہیں۔ یہ اگر اہل بیت کے دوست ہے تو یہ صحابی رسول ہے، اور اگر اہل بیت کے دوست نہیں ہے تو یہ صحابی رسول نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صحابی رسول جناب سلمان فارسی ہے، صحابی رسول جناب مقداد ہے، صحابی رسول جناب عمار یاسر ہے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر معیار اور کسوٹی دیکھنا ہے تو صرف صحابیت کے معیار پر نہ پرکھیے گا، بلکہ یہ دیکھیے کہ کون کون ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ صرف پیغمبر اکرم نے انہیں معیار اور کسوٹی قرار نہیں دیا ہے، بلکہ خود خداوند عالم انہیں معیار اور کسوٹی قرار دے رہا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول یہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرے۔ جب یہ اہل بیت سے مودت کریں گے تب ان کی دوستی ثابت ہوگی، ان کی صحابیت ثابت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم دو چیز چھوڑ کر گئے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ کس کے درمیان؟ اصحاب کے درمیان، ازواج کے درمیان، اور ہم مومنین کے درمیان۔ اب اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے تو دامن اہل بیت اور دامن قرآن کو تھامنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث میں پیغمبر اکرم نے ہدایت کا ذریعہ بتا دیا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، اگر تمہیں ہدایت چاہیے، تم میرے بعد بھی اگر ہدایت یافتہ رہنا چاہتے ہو، تم میرے بعد بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، قرآن اور اہل بیت سے تمسک حاصل کرنا ہے۔ جس نے بھی قرآن اور اہل بیت سے تمسک حاصل کر لیا وہ دنیا میں بھی نجات پا جائے گا اور آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق کی